سو اب جو قریش ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے نگہبان ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان ساروں کے دل جو ہے نا وہ نرم ہو جائیں اس گھر کی طرف. ٹھیک ہے، کہ لوگوں کے دلوں کی نا ایک محبت ہو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے کعبے کی طرف، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف. اور تمام جو مسلمان ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک دلی محبت ہے کعبہ کی طرف ہم ساروں کے الحمدللہ. اور وہ بندہ جو کبھی نہیں گیا نا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جائے، لیکن جو لوگ اس کے نگہبان ہیں ان کے سب سے زیادہ نرم دل ہونے چاہیے. سو ان کے جو دل ہیں وہ بالکل نرم ہونے چاہیے. سو جو چیز ایک انسان کے دل کو سخت بناتی ہے وہ ہے دنیاوی چیزوں میں پڑے رہنا. آپ جو ہے پیسے کمانے میں اتنے مصروف ہیں کہ وقت ہی نہیں ہے. سو اتنے آپ دنیا میں چلے گئے ہیں اور مصروف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں بچتا، اور اس وجہ سے آپ کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے جو قریش ہیں ان کی زندگی اتنی آسان بنا دی کہ ان کو کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو الگ قبیلے جو ہے وہ کر رہے تھے. لیکن اگر یہی لوگ جو ہے بھوکے ہوتے یا کھانا نہ ہوتا ان کے پاس، تو ان کو صرف کھانے کی کہاں سے آئے گا اور یہ ساری چیزیں، اور ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہونا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا. سو اللہ تعالیٰ نے عرب کے ساتھ کیا کیا کہ ان کو جو ہے یہ معاشی طور پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ برڈن ختم کر دیا. سو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسے آ جائیں یا وہ زیادہ پیسے جو ہے بناتے ہیں یا کماتے ہیں. دو چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ، کہ اگر آپ کی اچھی تنخواہ ہے تو آپ اس کو اور جو ہے بڑھاتے ہو اور دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہو اور کام کرتے ہیں. میری ساری کی ساری زندگی جو ہے نا ایک بڑی پارٹی ہو، اور آپ ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ میری زندگی میں یہ چیز بھی آ جائے، یہ چیز بھی آ جائے، یہ چیز بھی آ جائے. ٹھیک ہے، اور جو میں نے پیسے کمایا اس سے میں اور پیسہ کماؤں. یا آپ یہ سوچیں کہ یار میں تقریباً ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوں، گھر میں کھانا ہے، سر کے اوپر چھت ہے، میں تقریباً ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوں. سو مجھے پتہ کیا کرنا چاہیے. سو جو میرا وقت اللہ تعالیٰ نے بچا دیا ہے دنیا کو پانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میری ضرورت کے مطابق دے دیا ہے، تو میں جو ہے وقفہ لے کے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقت نکالتا ہوں. یا 10 دن نکال کر اعتکاف کر لوں کہ اگر میں ایکسٹرا وہ پیسے نہیں کماتا، بونس نہیں کماتا، تو الحمدللہ گھر میں پھر بھی چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں، گزارے لائق ہو جاتا ہے. سو میں اپنا وقت جو اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لوں. اور جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے نگہبان ہیں ان کو یہ سب سے زیادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. مطلب میں جو فزیشین ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن اگین بڑی اچھی بات ہے، انشاءاللہ آپ سنیں تو اس کو آپ فائدہ ہوگا. میرا ایک دوست ہے جو کہ فزیشین ہے، جو کہ پارٹ ٹائم کام کرتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ اچھا جو ہے وہ کما لیتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کہہ لیں کہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ بنا لیتا ہے پارٹ ٹائم کام کرنے سے. اور آپ کو اس کو کہتا ہے کہ یار تم پارٹ ٹائم کیوں کر رہے ہو، فل ٹائم کام کرو. اور کہتا ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، میں جو ہے اگر 1,00,000-2,00,000 کما رہا ہوں تو اس کی بجائے میں 7 لاکھ یا 8 لاکھ مہینے کا کما سکتا ہوں. لیکن جو باقی کا وقت ہے میں اس میں اپنا قرآن سیکھ سکتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں، ان کو خوش رکھ سکتا ہوں. تو کیا فائدہ، میں کس کے لیے پیسے کما رہا ہوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی دے دیا ہے تو میں اس وقت کا جو ہے اس سے بہتر چیزیں کر سکتا ہوں بچا کر، اور اپنی زندگی جو ہے جو زیادہ معنی چیزیں رکھتی ہیں ان کے ساتھ گزار سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ پیسے کرنے کے لیے تو نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جو زیادہ قیمتی چیزیں ان کو کیوں نہ کروں اپنی زندگی میں. کیا خوبصورت جواب دیا یار اس نے. جو لوگ زیادہ پیسے کماتے ہیں نا، آخر میں پتہ کیا ہو جاتا ہے، ان کی فیملی رہ جاتی ہے، پھر ان کو وقت نہیں دیتے. پیسے کمانے میں ٹائم اتنا لگا دیا، آپ جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اوور ٹائم لگا رہے ہیں، جو ہے پھر چھٹیاں بھی نہیں ہیں، گھر آ رہے ہیں، لیٹ آتے ہیں، جب بھی آتے ہیں بچے سو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ان کو کوئی اٹھاتا نہیں ہے، اور آپ سب سے پہلے اٹھ کے جو ہے وہ کام پر جا رہے ہوتے ہیں، نہ آپ ان کو دکھتے ہو نہ ملتے ہو. اور جب آپ کی ہفتے کے اینڈ میں ملاقات ہوتی ہے آپ تھکی اتنے ہوتے ہو کام سے، ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جب بھی وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو کہتے ہو اپنے کمرے میں جاؤ، کیا میں نے تمہیں کھلونے نہیں لے کے دی، ان کے ساتھ جا کے کھیلو. ٹھیک ہے، اتنے پیسے جو خرچ کیے میں نے، اور انہی بچوں کا پھر آپ سے جو ہے وہ فاصلہ بڑھتا جاتا ہے، کوئی تعلق ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، صرف پیسے ہی ہیں. اور جیسے ہی وہ جوان ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، بہت ٹائم ہوتا ہے، اور آپ چاہتے ہو کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے اپنا وقت گزارو. کہتے ہو کہ یار بچے مجھ سے بات کرو، میرے پاس بیٹھو. نہیں جی مجھے جانا ہے باجی، بڑے کام ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جو آپ نے ان کے ساتھ کیا جب وہ چھوٹے تھے، پھر آپ امام صاحب کے پاس جاتے ہیں مسجد میں کہ مولانا صاحب میرا بچہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتا میں کیا کروں، میری جو بیٹی ہے میری طرف دیکھتی تک نہیں ہے، جب بھی میں اس سے بات کرتا ہوں آگے سے کہتے کہ نہیں میں بیزی ہوں. بھائی آپ ہی نے فون لے کے دیا تھا نا اس کو، اور آپ نے انلمیٹڈ جو ہے انٹرنیٹ دیے تھے، تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں پھر یہ بات. سو جو آئیڈیا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو تیسرا کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نا نرم کر دیا، کیونکہ دوسروں کے مقابلے میں ان لوگوں کو معاشی طور پہ نا سب زیادہ جو ہے بہتر ہونا تھا، تاکہ وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں اور اس گھر کی ٹھیک سے حفاظت کر سکیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ دیکھیں آرو پر کس طرح مہربان ہوا. پھر تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ کسی کو دیکھیں مال کو انجوائے کرتے ہوئے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال مجھے کیوں دیا ہے، اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں.